الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم حضرات، علماء کرام، ائمہ مساجد اور متولیان مساجد، حضرت مولانا قاری رشید صاحب اجمیری دامت برکاتہم کی ایک 1.5 منٹ کی کلپ سننے کا موقع ملا، جس میں وہ مسجد کے ٹرسٹیوں کو علماء اور ائمہ کی بے حرمتی پر تنبیہ فرما رہے ہیں، اور وہ مسجد کے ٹرسٹیوں کو آگاہ کر رہے ہیں کہ اگر تم نے ان کی عزت نہیں کی، ان کی عظمت نہیں کی، ان کا خیال نہیں رکھا تو تمہیں ذلت اور رسوائی سے دوچار ہونا پڑے گا۔ میں نے سوچا کہ تھوڑا سا تفصیلی بات آپ حضرات تک پہنچاؤں، اور میں اپنی اس آڈیو کے ساتھ مولانا قاری رشید اجمیری صاحب کی آڈیو بھی آپ کو بھیجوں گا، اور میرا خود اپنا عملی دنیا بھر میں عملی مشاہدہ ہے۔ خاص طور سے ہم ہندوستان کو لے لیں کہ وطن عزیز ہندوستان میں لاکھوں مدارس اسلامیہ اور مدارس دینیہ ہیں، جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین علماء کرام چلا رہے ہیں، اور حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی نصائح اور تعلیمات کی روشنی میں امت سے ایک ایک روپیہ اور ایک ایک دانہ جمع کر کے الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ نائبین رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملک بھر میں، ملک کے ہر گوشے میں، ہر چپے میں، ہر رگ و پے میں قال اللہ اور قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ لاکھوں مدارس دینیہ عوام کے ایک ایک روپے سے، ایک ایک دانے سے چل رہے ہیں۔ کروڑوں طلبہ اور طالبات جو ہے وہ تعلیم و تعلم میں مصروف ہیں، اور ہندوستان جیسے ملک میں مسجد کی میناروں سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک ہوتی رہیں گی۔ میرا تعلق مظاہر سہارنپور سے بھی ہے۔ میں از خود کئی تعلیمی ادارے چلاتا ہوں، اور پچھلے 20 سال سے آل انڈیا دینی مدارس بورڈ کے نام سے ایک تعلیمی تنظیم، ایک تعلیمی تحریک، ایک تعلیمی انقلاب جو ہے پیدا کرنے کے لیے آل انڈیا دینی مدارس بورڈ تنظیم چلاتا ہوں۔ ملک بھر میں وسائل بھر اپنے ساتھیوں کے ساتھ دن رات مصروف عمل ہوں، لیکن اس وقت مجھے بھی بہت تکلیف ہوتی ہے، مجھے بھی بہت دکھ ہوتا ہے، مجھے بھی بہت احساس ہوتا ہے کہ جب بعض مسجدوں کے ائمہ کرام اور یا بعض مسجدوں کے متولیان نظام یا کمیٹی والے اہل مدارس کو جو خالص قرآن کریم کی تعلیم کے لیے اپنی زندگیاں وقف کیے ہوئے ہیں، مساجد میں اعلان کرنے کی اجازت نہیں دیتے، مساجد میں بیان کرنے کی اجازت نہیں دیتے، مساجد میں تقریر کرنے کی اجازت نہیں دیتے، یا اگر کہیں پر کسی مسجد میں اعلان کی اجازت ہے تو آپ 1 منٹ سے زیادہ وقت نہیں لے سکتے، آپ کو اپنی آواز کو بلند کرنے کے لیے مائک نہیں ملے گا، آپ بغیر مائک کے 1 منٹ سے پہلے بغیر وقت لیے اپنا اعلان کریے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ پہلے کہتے ہیں کہ خصی ہو جاؤ، پہلے کہتے ہیں خصی ہو جاؤ، اور بعد میں کہتے ہیں نکاح کر کے بچے پیدا کرو۔ یعنی علماء سے یہ توقع بھی رکھتے ہیں
اہل مدارس سے امید بھی رکھتے ہیں کہ اہل مدارس میدان عمل میں آئیں اور امت مسلمہ کا کھویا ہوا ماضی بحال کرنے کے لیے قربانیاں دیں۔ امید تو رکھتے ہیں، لیکن ان قربانیوں کے لیے جن وسائل کی ضرورت ہے ان وسائل سے دیدہ و دانستہ محروم رکھنے کی جانے انجانے میں کوشش کرتے ہیں۔ تو مجھے ترس آتا ہے ایسے متولیوں پر، مجھے بھی ترس آتا ہے ایسے ٹرسٹیوں پر۔ مجھے احساس ہوتا ہے کہ یہ لوگ حزب اللہ تعالیٰ کی جماعت کے یا اللہ کے کنبے کے لوگ ہیں، یا لوگ حزب الشیطان ہیں، شیطان کے گروہ کے لوگ ہیں۔ کیا ان کا شمار ان لوگوں میں نہیں کیا جائے جو اللہ کے گھروں کو اللہ کے ذکر سے روکنے کی ناپاک کوشش کرتے ہیں؟ کیا ان کا شمار ان لوگوں میں نہیں کیا جائے جو لوگ مساجد میں بآواز بلند مائک سے اعلان کرنے کی پابندیاں لگانا چاہتے ہیں؟ کیا ان کا شمار ان لوگوں میں نہیں کیا جائے جو لوگ وطن عزیز ہندوستان میں اللہ کے نور یعنی قرآن کریم کی تعلیم کے اداروں کو اپنے پھونکوں سے بجھانے کی ناپاک کوشش کرتے ہیں؟ ارے ایمان والے بھائیوں، مسجد کی کمیٹیوں کے ذمہ داروں اور بعض مسجد کے اماموں، کیا تم اللہ کے گروہ میں شامل ہونا نہیں چاہتے؟ کیا تم اللہ کے باغی شیطان لعین کے گروہ میں ہی رہنا چاہتے ہو؟ سوچو، فکر کرو، غور کرو اور خوب تدبر کر کے سوچو کہ کہاں کھڑے ہو۔ اگر ہماری مساجد میں علماء کرام کو تعلیم اور تبلیغ کا موقع نہیں ملے گا، اگر ہماری مساجد میں اسلام کا ایک بنیادی رکن زکوٰۃ کے فروغ اور زکوٰۃ کی وصولیابی کا موقع نہیں ملے گا، تو کیا یہ موقع علماء کرام کو، اہل مدارس کو دھرم شالاؤں میں ملے گا؟ کیا یہ موقع ان کو گوشالاؤں میں ملے گا؟ کیا یہ موقع ان کو ان کے یہاں ملے گا جو اللہ کے دین کو اپنی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں؟ یاد رکھنا، خبردار رہنا، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ آپ ایک دروازہ بند کرو گے، اللہ تعالیٰ اہل مدارس کے لیے لاکھوں دروازے کھول دے گا۔ لیکن خیر اپنی منانا، مولانا قاری رشید اجمیری صاحب کی آڈیو کو بار بار سننا، اپنے کانوں میں لگا کے روزانہ اس کو سنتے ہوئے سونا، اور ساتھ میں مجھ خادم کو بھی جوڑ لینا کہ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں بباغ دہل فرما رہا ہے جو دین اور دین کی تعلیمات اور دینی اشخاص کے راستے میں کسی بھی نوعیت کی رکاوٹ بنتے ہیں۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عظیم، کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا کر کے چھوڑے گا اور مرنے کے بعد آخرت میں ہمیشہ عذاب عظیم سے گزرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ میری، آپ کی اور امت کے ہر فرد کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ایسے متولیان کرام اور ائمہ مساجد اور علماء کرام کو بھی، بعض علماء بھی تعصب اور حسد کے شکار ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ سب کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ اور فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ علماء میرے وارث ہیں، نبیوں کے وارث ہیں، ان کی عزت کرو گے، ان سے محبت کرو گے، ان سے تعلق رکھو گے، ان کی خدمت کرو گے، ان کی صحبتوں میں بیٹھو گے، ان پر اپنا جان مال نشاور کرو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں سرخرو کرے گا، اور مرنے کے بعد تمہارا حشر انبیاء کے ساتھ ہوگا، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا، اور علماء کو ذلیل الخوار کرو گے، رسوا کرو گے، ان کے راستے کے روڑے بنو گے، انہیں کام کرنے کے موقع فراہم نہیں کرو گے، تو اللہ نے یہ بھی فرما دیا، لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ اللہ تعالی ہمیں حسن فکر اور حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ والسلام، مولانا محمد یعقوب بلند شہری، چیئرمین آل انڈیا دینی مدارس بورڈ۔